مجھے ابھی بھی لوگ کامنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور خان صاحب کو نہیں چھوڑا جائے گا اور ہر حال میں اپنی منوائی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے آنا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو یار ذرا دیکھتے ہیں کہ کیسے، مطلب کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ میں یہ کلیئر کر دوں کہ آئی ایم فار شور، مجھے پکا یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، چاہے اس وقت آپ کو کوئی کتنے بھی پلانز بتا دے، ایونچولی خان صاحب کو رہا کریں گے۔ بس ڈیل اتنی بنانی ہے کہ فیس سیونگ ملے، باقی بھپکیاں آپ گھر لے جائیں۔ مطلب کیا کریں گے؟ مار دیں گے، وہ تو پاسبلٹی ہے نہیں، پھر کیا کریں گے؟ باہر بھیج دیں گے، وہ جائیں گے نہیں، پھر کیا کریں گے؟ بیماری کا بہانہ کریں گے۔ اگر وہ خان صاحب نے کرنا ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ نے اتنا بڑا موقع دیا تھا جب قید تنہائی میں رکھا تھا 15-20 دن، تب خان صاحب اگر بیماری کا کچھ کہہ دیتے تو شاید اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ دے دیتی، لیکن وہ بھی نہیں ہوا تو اور کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا، مطلب ملک کی سودے بازی ہے جو کہ ایونچولی ملک میں انتشار ایسا لے آئے گی کہ کچھ بھی سنبھلا نہیں جائے گا یا سنبھلنا مشکل پڑ جائے گا، اور پھر آخر میں وہی ہوگا کہ ملک سے بھاگ جائیں گے اور ہم عوام کے حوالے کر دیں گے پورا کا پورا میس۔ مگر پھر بھی میں ازیوم کر لوں کہ کوئی تو طریقہ ہوگا یار، وہی جو رانا ثنا صاحب نے بولا کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو سزا آ جائے، میننگ شاید کوشش ہو کہ جنوری کی 20 تاریخ تک خان صاحب کو جیل میں رکھیں اور پھر الٹا اور بھی سزائیں دے دیں، ملٹری ٹرائل کر دیں، سزائے موت دے دیں۔ یہ سب جو لوگ پھیلا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، میں نہیں مانتا ان میں، کیونکہ اس سے اچیو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ خان صاحب پہ پریشر بڑھایا جائے گا کہ کچھ ڈیل اور اچھے ٹرمز پہ ہو جائے، لیکن وہ کیوں آئیں گے آپ کے اچھے ٹرمز پہ جب ان کو نظر آ رہا ہے یا محسوس ہو چکا ہے کہ ون وے اور دی ادر آپ کو خان صاحب کی یا تو ضرورت پڑ جائے گی یا پریشر آئے گا کہ خان صاحب کو رہا کرو، تو پھر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سزا دینے کا بھی کوئی فائدہ ہوگا۔ اچھا چلو، اگر پریشر دے کے یہ کہا گیا کہ گورنمنٹ سے بات کرو اور اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، تو ایسا کیوں کریں گے خان صاحب؟ وہی جو رانا ثنا صاحب نے بولا کہ اگر ہم سے بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی اور بات ہوگی تو ہم سے ہوگی، کیونکہ لیکن آپ سے بات کر کے اچیو کیا ہوگا خان صاحب؟ اور آپ ہو کون؟ آپ تو خان صاحب کے جیل سے نکلنے پر ہی گر جاؤ گے یا بھاگ جاؤ گے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ نکال لیا تو ظاہر سی بات ہے ایسا ہی ہوگا۔ پھر رانا ثنا صاحب کہتے ہیں کہ جہاں کہیں اور بات ہو سکتی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے، تو بقول رانا صاحب کے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہے وہ آنکھ نہیں ماریں گے، وچ مینز وہ کسی قسم کے ٹاکس نہیں کریں گے۔ اب آئیدر رانا ثنا ہیز لاسٹ آل دا ہوپس، اور وہ یاد دلا رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہ یار بھائی ہم سے دھوکہ نہیں کریے گا، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، مطلب گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے، یا پھر رانا ثنا یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ جو ہیں ان کو پرسنل مسئلہ ہے خان صاحب سے، اس لیے بات نہیں بن سکتی۔ تھرڈلی بائی سیئنگ دس، انہوں نے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیا ہے کہ اگر خان صاحب سے بات ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، میننگ اگر خان صاحب ہم سے بات کیے بغیر باہر آ گئے تو خان صاحب سمجھ جائیں کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی کچھ ہوا ہے اور گورنمنٹ نیریٹو اٹھا کے بیٹھے گی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بولی تھی کہ گورنمنٹ اب آہستہ آہستہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہاتھ میں اٹھائے گی دوبارہ۔ جو کچھ دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے کہا نورا کشتی، پھر خواجہ آصف صاحب نے ہی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ لیٹ گئی، یعنی مشرف لیٹ گیا اور نواز شریف نہیں لیٹا تھا۔ اب یہ رانا صاحب کی بات کرنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ آنکھ نہیں ماریں گے، دیکھیں ہے تو ریالٹی آئیدر اٹس اے پرسنل ایشو یا پھر سویلین بالادستی کا مسئلہ ہے۔ اب میں یہ ماننے سے انکار کروں گا کہ خان صاحب بالکل کوئی ریولوشنسٹ ہیں کہ وہ اصول پہ کھڑے ہیں اور وہ اسی لیے جیل میں ہیں کہ ان کو سویلین بالادستی نہیں، اس وجہ سے جیل میں نہیں ہے۔ مسئلے صرف دو ہیں، ایک ہے پرسنل مسئلہ اس لیے جیل میں ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ان کو اتنا اسٹرانگ لیڈر بنا دیتی ہے جو شاید ان نیئر فیوچر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو پاور ڈائنامکس ہیں ان کو ہلا دیں۔ اب اگر فار انسٹنس خان صاحب کسی ایسی ڈیل میں نہیں آتے، اول تو آئی ڈس ایگری، ڈیل ہوگی تو ضرور، لیکن بس اس ڈیل کو رکھا ایسا جائے گا کہ پلازیبل ڈینائبلٹی رہے۔ یہ آئی ول ایکسپلین لیٹر، بٹ فرسٹ لیٹس ڈائیو انٹو کہ واٹ آر دا پاسبلٹیز آف کیپنگ خان صاحب ان جیل فار لانگر دین یوزول ناؤ۔ مطلب یوزول تو یہ ہے نا کہ جنوری 20 تک کوشش کریں گے اور پھر ٹرمپ آئے گا، اس کے آگے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کچھ بھی کام آئے گا، الٹا لٹک جائیں بھی نا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیکاز لابنگ ول ورک۔ اور ڈونلڈ لو جیسا ٹرمپ
ڈونلڈ ٹرمپ یہاں کوئی لگا دے گا, مقرر کر دے گا اور پھر اس کو ٹاسک دے دے گا کہ بھائی چلو یار اس کو مسئلے کو حل کرو. اور اگر لابنگ کام نہ بھی کرے تو جو ورلڈ آرڈر کریٹ ہوگا یا ٹرمپ جو ورلڈ آرڈر کریٹ کرے گا اس سے آپ کو بے شمار مسئلے ہوں گے اور یہ ویک سسٹم کبھی ہینڈل نہیں کر پائے گا. لیکن چلیں کر لیا ہینڈل. تو دیکھنا یہ ہے کہ قربانیاں کیا کیا ہیں. ایک چیز ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں جا سکتی ہے, وہ ہے اسرائیل والی جگہ, جو کہ آگے نہ بڑھے اگر تو وہ فیور میں جا سکتی ہے, کیونکہ اگر بڑھی تو پریشر آئے گا, اور اگر پریشر خان صاحب کو ڈائریکٹلی فیور نہ بھی کرے تو اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب کی شیلڈ کی ضرورت ہوگی, یعنی کہ ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا, جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان ڈپلومیسی. اگر جنگ نہیں بڑھی اور روکنے کی کوشش ہوئی تو پھر سچویشن فیوریبل ہے, جو خواجہ صاحب نے بھی بولا تھا کہ ہم یو این میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور یہ جو ابھی مسلم ممالک ملے ہیں اور پیغام دیا ہے کہ جنگ رکنی چاہیے, ویسٹرن لیڈرز پریشر دیں, پھر یہ بات کرنا کہ 2 اسٹیٹ سولوشنز ہی حل ہے, جس میں ہمارے شہباز بھائی بھی شریک ہوئے ہیں, اور اسی کانفرنس میں پھر یہ پیغام بھی دینا کہ ایران کی سالمیت اور خود مختاری کو اسرائیل کو پابند کیا جائے. دس آل مینس دیٹ سعودی عربیہ یا محمد بن سلمان پھر سگنل دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کہ ٹینشن ناٹ, تم جیسا کہو گے ویسا ہوگا, بس ڈائلاگ شروع کرو, جنگ کو مت بڑھاؤ, اور پھر ہم اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیں گے اگر 2 اسٹیٹ سولوشن والا قصہ آ جائے تو. وچ مینس کہ یہ کانفرنس میں ایک ساتھ سب کو بلا کے, سارے مسلم ممالک کو بلا کے, یہ صرف محمد بن سلمان نے ہنٹ دی ہے کہ آئی ول ہینڈل دا مسلم ورلڈ. اور اسی وجہ سے پاکستان بھی پہلے دن سعودیہ پہنچا تھا محمد بن سلمان سے اپنی گارنٹیز لینے اپنے سسٹم کی. وہ کسی کام کی نہیں ہے. اب اگر پرانا ٹرمپ ہوتا تو پھر تو میں یہ بات کہتا کہ یار ٹرمپ اس چیز کو نہیں مانے گا, کیونکہ اسرائیل کے اپنے فارن منسٹر نے اس چیز کو ان ریئلسٹک قرار دیا ہے. میننگ کریشن آف فلسطین اسٹیٹ از ان ریئلسٹک اکارڈنگ ٹو اسرائیل منسٹر, وچ مینس اسرائیل نہیں مان رہا. لیکن آئی نو اس بار ٹرمپ یہ بات منوائے گا اسرائیل سے, ون وے اور دی ادر. کیسے منواتا ہے اٹ از یٹ ٹو بی سین. بٹ اس سب کے بعد دوسرا آپشن آئے گا, اسرائیل کو تسلیم کرو. سعودیہ کو تو مسئلہ نہیں ہے, وہ ایکسیپٹ کر لے گا, اور پھر جب سعودیہ آپ کو کہے گا کہ دیکھو یار میں نے تمہاری گارنٹیز لی تھیں تو اب تم نے بھی جو ہے وہ میری ماننی پڑے گی, اور پھر پاکستان اس پی ڈی ایم 1.0 جو 2.0 جو اس وقت کمزور ترین گورنمنٹ ہے اس کے اندر رہ کر اسرائیل کو تسلیم کرے گا. اوکے دوسری چیز جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کے فیور میں رہے کہ وہ انڈیا کے سامنے لیٹ جائیں اور انڈیا کے ٹرمز پہ کام کرتے رہیں, کیونکہ انتہائی بیوقوفانہ کام ہوگا, انتہائی مشکل ہوگا. میننگ کشمیر بھول جائیں اور انڈیا کو نیوٹرلائز کریں. لیکن انڈیا تو ہمیں لفٹ تک نہیں کروا رہا, وہ تو آپ کے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی ڈبونوں کے چکر میں ہے. میننگ آپ کو آئسولیٹ کرنے کے چکر میں, چاہے وہ کرکٹ ہو یا انٹرنیشنل فرنٹ ہو, کیونکہ آئی سی سی یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ انڈیا چیمپئنز ٹرافی سے باہر رہے. بھلے آپ چوڑے ہو جاؤ جتنا ہونا ہے فی الحال, لیکن آئی سی سی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انڈیا کو ہی فیور کرے گا. انڈیا سب سے بڑی مارکیٹ ہے بھائی. اگر انڈیا کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیں انڈینز تو پھر کیا رہ جاتا ہے کرکٹ میں. اگر انڈیا میں میچ نہ دیکھا جائے نا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آئی سی سی کا. لیکن پاکستان بھی کوئی کم مارکیٹ نہیں ہے وین اٹ کمز ٹو کرکٹ, وہ بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے. اب یا تو آئی سی سی بالکل بے شرمی کی طرح انڈیا کا ساتھ دے, جس کا مجھے خدشہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا, یا تو پھر آئی سی سی انڈیا کو قائل کر گیا کہ بھائی کرکٹ کھیل لو اب پاکستان میں, جو کہ بہت مشکل ہے. لیکن انڈیا کو پریشرائز امریکہ نہیں کر پایا آپ کے ساتھ تعلقات بڑھانے, جو ٹرمپ نے جو بائیڈن نے کوشش کی تھی, تو آئی سی سی کیا گھنٹہ اکھاڑ لے گا. اس لیے چیمپئنز ٹرافی میں یا ہم قربانی دیں گے یا پھر آئسولیشن کا شکار ہونے کے قریب ہو جائیں گے. اسی طرح انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی یا تو انڈیا کے قریب جائیں یا آئسولیشن کا شکار رہیں, کیونکہ جب پاکستان برکس میں شامل نہیں ہو پا رہا تو پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جاتا سوائے اس سے کہ پھر وہ بالکل یا تو ویسٹرن لابی میں چلے جائے یا تو چائنیز لابی میں. ویسٹرن لابی میں تو اب جا نہیں سکتے تو اس لیے چلے جاتے ہیں چائنیز لابی میں. اب انٹرسٹنگلی چائنا کی لابی میں اگر ہم چلے بھی گئے تو چائنا ایسا ملک ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی چیزوں میں سپورٹ کرے جو آپ کے مسائل ہیں, ویدر اٹس انڈین اسپانسرڈ ٹیررزم یا پھر افغان سینٹرڈ ٹی ٹی پی پالیسی. یہ دونوں چیزوں میں چائنا کوئی مدد نہیں کرے گا, تو پھر انڈیا اور افغانستان کو یوز ہونے سے کون روکے گا. وچ مینس ہم میانمار اور نارتھ کوریا اور ان ممالک کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائیں گے اگر اس طرف چلے, یعنی کہ اگر چائنا کی لابی میں چلے تو.
یہاں بھی پھر ایک لیجٹمائزڈ ملٹری جنتا آ جائے گی اور ویسٹ کی طرف سے سینکشنز کے انبار ہوں گے. اس صورت میں تو خان صاحب کو اگر خدا نخواستہ راستے سے بھی ہٹا دیا یا ہٹا دیں تو بھی فرق نہیں پڑ جانا ہے. تیسری چیز جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں جائے گی کہ وہ کنٹین چائنا میں چائنا کے خلاف ہونے کا حصہ ڈالیں، یعنی کہ چائنا کے خلاف ہو جائیں. چائنا نے ابھی دوبارہ یاد دلایا ہے پاکستان کو کہ چائنا کے تعلقات خراب کرنے والوں کو موقع نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ. وہ بھی انٹرسٹنگلی ایک دن اٹیک کے ایک دن بعد کنڈیم کیا ہے چائنا نے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس پالیسی میں خان صاحب کو استعمال کیے بغیر یا اس کو جیل میں رکھ کے آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس وقت آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، اور اگر نیوٹرل رہے بھی تب بھی انڈیا کی گارنٹی کون لے گا؟ بائیڈن یا کملا ہوتی تو پھر شاید گارنٹیز ہوتی، اب تو وہ بھی نہیں ہیں. نیوٹرل کیسے رہیں گے؟ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس چیز پہ کام کرے گی تو نیوٹرل کا کانسیپٹ ہی نہیں رہ جاتا میرے بھائی. اور جہاں آپ یو ایس لابی میں جا کر سعودیز کے تھرو اسرائیل کو تسلیم کریں گے، وہاں پھر آپ چائنا کی لابی میں جائیں گے یا پھر آپ کہیں گے کہ ہم نیوٹرل ہیں. امریکہ کہے گا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، تو پھر سی پیک کیوں چل رہا ہے؟ پھر آپ کیا کرو گے؟ اور اگر نہیں نکلے تو ویسٹ کے پریشر کا کیا کرو گے؟ اچھا ویسٹ نہیں تو اپنی فالٹ لائنز کا کیا کرو گے جو کوئی بھی ملک کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ممکن ہی نہیں ہیں. تو اس لیے جو دوست مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ ڈنڈا دیں گے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، تو ان کے لیے میرا کہنا ہے کہ یہ صرف ہے کہ بس اتنا کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کہ جنوری 20 یا چلے فیبرری تک کھینچ لیں کہانی کو، اور اس دوران اپنا سارا پاور دکھانے کے لیے شاید کوئی سزائیں وغیرہ دے دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سب کچھ نہ ہو، کیونکہ خبریں تو یہ بھی ہے کہ اسی ویک باہر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں پاکستان ٹو ہیو اے چیٹ with our state regarding human rights issues in our country. Human rights issues مطلب one way or the other پی ٹی آئی انڈر ڈسکشن آئے گی. بٹ میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا پریشر میں آ کے اسٹیبلشمنٹ اڈیالہ کے دروازے کھول دے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جب بات اتنی آگے بڑھ لی ہے یا بڑھا لی ہے دونوں طرف سے، خان صاحب ہوں یا اسٹیبلشمنٹ، دونوں طرف سے جب بات اتنی آگے جا چکی ہے تو پھر ڈائریکٹلی پریشر اگر آیا، which I don't think so کہ آئے گا، لیکن اگر آیا تو یہ جگ ہسائی ہو جائے گی دونوں کی کہ اگر ڈائریکٹلی پریشر میں جو ہے وہ خان صاحب کی، اس لیے کیونکہ دیکھو فورن پریشر میں آ کے ان کو آزادی ملی جو وہ کہتے تھے کہ میں ملک کو آزاد کروں گا، اور اسٹیبلشمنٹ کی اس لیے جگہ ہسائی ہو جائے گی کیونکہ لوگ کہیں گے کہ اچھا اتنی جلدی پیچھے ہٹ گئے. یہ اتنے سالوں سے جو ہم باہر جو خان صاحب کے خلاف کھڑا کیا، فتنہ، پھر 9 مئی، یہ ملک دشمنی وغیرہ وغیرہ، وہ بس ایک ٹرمپ بھائی صاحب کے آنے سے آپ کی ہوا نکل گئی. اس لیے میں نے کہا کہ ہمیشہ کہتا ہوں میں کہ کوشش یہی ہوگی کہ پریشر آنے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ سیٹنگ بنائی جائے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سیٹنگ جو بننے کی کوشش ہے وہ باہر جانے کی ہے، جو کہ بن نہیں رہی ہے. میننگ خان صاحب باہر چلے جائے یہ مشکل ہے. پھر سیٹنگ یہ بھی نہیں بنے گی کہ بس اچانک سے خان صاحب باہر آ جائیں جیل سے اور پھر یہ گورنمنٹ ٹک پائے گی. کیونکہ اگر وہ باہر آئے اور یہ کتنا بھی انہوں نے گارنٹیز لے لیں کہ یار میں چپ رہوں گا 2 سال کے لیے کچھ نہیں کروں گا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ گورنمنٹ نہیں ٹک پائے گی، یہ چلے گا ہی نہیں. تو پھر ڈیل کوئی ایسی چاہیے ہوگی جو ڈیل ہو بھی اور لگے بھی نہیں. یعنی دونوں کے پاس، یعنی کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس، دونوں کے پاس فیس سیونگ بھی ہو اور پلازیبل ڈینائبلٹی بھی ہو. اور یہ صرف ہو سکتا ہے کہ کورٹس سے ہی ریلیف مل جائے، یہ ایسی صورت ممکن ہے. لیکن اس میں بھی پرابلم ہے کہ گورنمنٹ کو آپ نے اتنا عادی کر دیا ہے کہ وہ کورٹس کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. میننگ آپ نے کورٹس کی مورال اتنا ڈاؤن کر دیا ہے کہ کورٹس کی کوئی سنے گا ہی نہیں. اور اگر رہائی ہو بھی گئی یا ہو بھی جائے گی تو لوگ یہ نہیں مانیں گے کہ کورٹس نے خود سے کیا ہے یہ سب کچھ، وہ یہی کہیں گے کہ ڈیل ہوئی ہے. اور پھر گورنمنٹ کسی اور کیس میں اندر رکھ لے گی خان صاحب کو، بھلے ہی اسٹیبلشمنٹ ہاتھ نکال لے. کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو جیل میں نکالنے کے لیے کوئی مدد کرے گی، وہ بس نیوٹرل ہونے کا طریقہ کریں گے. اب یہاں آتی ہے جو میں کہتا ہوں کہ کورٹس کو ہی یوز کرنا ہوگا. اور اس وقت گورنمنٹس کو کورٹس سے کوئی خوف نہیں ہے، اور اگر گورنمنٹ کو تھوڑا خوف دینا ہے تو کورٹس کو پھر اسٹرانگ کرنا ہوگا. وچ مینس پراببلی ہم دیکھیں گے کہ کچھ ٹائم میں سپریم کورٹ واپس اسٹرانگ ہو رہی ہے. دیز امینڈمنٹس جو کی ہیں انہوں نے بڑے ہی شوق سے، یہ چیلنج بھی ہوئی ہیں
اور یہ واپس بھی ہوں گی، اور پھر کورٹس اپنے فیصلے انفورس بھی کروائیں گی، جس کی ہنٹ ہمیں آہستہ آہستہ مل بھی رہی ہیں۔ پہلے جسٹس منصور اور منیب کا ریٹائر نہ کرنا، پھر پینک نہ کرنا، پھر چیلنج ہونا، وہ بھی اختر مینگل، مصطفیٰ نواز، ڈاکٹر فہمیدہ، محسن داوڑ کی طرف سے، چاروں بڑی انٹرسٹنگ شکلیں ہیں، ملی کیسے ہیں یہ عجیب و غریب بات ہے۔ پھر جسٹس منصور کے یہ ریمارکس دینا کہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کوئی بھی کیس سننے سے، ہم نے اگر یہ کیس سن کے فیصلہ کر لیا تو نظر ثانی بھی ہمارے پاس ہی رہے گی، اس میں بھی ہم کہہ دیں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر نہیں ہے اور ہم سن سکتے تھے، تو کون روکے گا ہمیں؟ کوئی نہیں روکے گا سر جی، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہے آپ کو بھی ان کو بھی۔ اور جسٹس یحییٰ کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی لیے ہی تھی کہ رائٹ موو ایٹ دا رائٹ ٹائم، کیونکہ ڈر تھا کہ جسٹس منصور آتے ہی ہاتھے پھیلا دیں گے اور ڈیل کا موقع نہیں ملے گا۔ خیر، فی الحال گورنمنٹ اپنے مووز کرتی جا رہی ہے۔ سوچے بیچارے امین الدین صاحب آج میٹنگ کرنے بیٹھ گئے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے حوالے سے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ہاؤ کین اے پرسن بی سو شارٹ سائٹڈ اینڈ یٹ ان سچ بگ آفیسز۔ خیر، یہ مسئلہ تو ہر جگہ ہے۔ اینی ویز، تو کورٹس ول بی اسٹرانگ اگین، اور پھر ویسے بھی جب آگے سے سویلین اسٹرانگ لیڈر ہو تو کورٹس بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے، یہ فیکٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت خود تو بہت ویک ہو گئی ہے اس پورے پروسیس میں، تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ادارہ چاہیے جو مشکل میں ڈال سکے آگے چل کے، ہمیں نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں، سیاستدانوں کو۔ لیکن ون مائٹ آسک کہ گورنمنٹ کو یہ سب کچھ نہیں دکھ رہا، مطلب دکھنا چاہیے نا، اتنا ہمیں سب کچھ دکھ رہا ہے، اتنا آسان ہے، تو کیوں یہ ڈینائل میں رہ رہے ہیں؟ دے نو ویری ویل، ان کو بھی پتہ ہے وہ ڈینائل میں نہیں ہے، دے نو ویری ویل کہ دیئر لاسٹ ڈیز ہیو بگن، اور سیریس ڈسکشنز اس وقت پاور سرکلز اسلام آباد میں شروع ہو چکی ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، تو وچ مینز گورنمنٹ کلیئرلی نوز کہ ان کے لیے مسئلے شروع ہیں، اور جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسئلے شروع ہیں تو پھر سرکار کے اپنے اندر کی فالٹ لائنز بھی ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یو ول سی، آپ دیکھیے گا کہ اپنی اندر کی فالٹ لائنز کیسے ابھرتی ہیں۔ دیکھیے گا کہ کچھ ٹائم میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اپنی نورا کشتی کیسے شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے شروع کرنے کی کوشش کی تھی نا، جو بلاول صاحب کا کہا گیا کہ ناراض ہے گورنمنٹ سے کہ انہوں نے ایکول ریپرزنٹیشن نہیں دی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اب سی پیک میں فیصلہ کرے گی کہ گورنمنٹ کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے، لیکن شاید شٹ اپ کال آ گئی ہو کہیں سے کہ چپ کر کے بیٹھو فی الحال، اور پھر غائب ہی ہو گئی یہ خبر۔ اینی ویز، ان کی نورا کشتی پھر شروع ہوگی، یہ فیکٹ ہے۔ گورنمنٹ کے پاس نیریٹو ہیں دو، اور ایک ہے آخری چارہ جس کو کہا جاتا ہے۔ نیریٹوز یہ ہیں کہ یا تو وہ یہ رونا روئیں کہ ہمیں امریکہ نے تباہ کیا، انہوں نے نکالا، جس کی تیاری رانا ثنا صاحب نے شروع کر لی ہے، یعنی گورنمنٹ نے شروع کر لی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں رانا ثنا، اور پھر پریزیڈنٹ الیکٹ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کھلی تنقید کر رہے ہیں لائیو پروگرام میں بیٹھ کے، میننگ ہی از گیونگ دیم دا کاز، موقع دے رہے ہیں کہ ہمیں شہید کر لو۔ دوسرا آپشن کہ گورنمنٹ کے پاس یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہمارے ساتھ جو بھی ابھی ہونا ہے، یعنی بلیم دا اسٹیبلشمنٹ، اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ تیسرا آپشن ہے کہ کورٹس نے کیا ہمارے ساتھ جو بھی کیا ہے، کیونکہ پرو عمران خان ججز ہیں، کیونکہ اگر یہ امینڈمنٹس کالعدم ہوئیں تو منصور علی شاہ ول بی بیک، اور ان کے اوپر تو الزام ویسے بھی ہے، اور پھر پاپولیرٹی کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے نا، بس مینیج ہی کر سکتے ہیں خان صاحب کی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان قریب ان لوگوں کی شمولیت شروع ہوگی پی ٹی آئی میں، اس لیے جو بیچ کا کردار ادا رکھتے ہیں۔ یہ لیٹ سی کہ خان صاحب جیل میں مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، میری شدید نظر ہے اس چیز پہ۔ اگر ہوتی ہے تو سمجھ جائیں کہ پلان از ان موشن، جو بھی میں نے بتایا یہ سب موشن میں آ چکا ہے، اور گورنمنٹ جائے تیل لینے۔ اور ان تینوں آپشنز کے علاوہ گورنمنٹ بیچاری کے پاس کوئی نیریٹو نہیں رہ جاتا، وہ نیریٹو کی محتاج رہ جائے گی، اور پھر شہادت بھی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی نورا کشتی کا نیریٹو کہیں نہ کہیں بچا کے رکھیں گے، جب کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو۔ دیکھیں آخر میں اگر اتنا بھی ہضم ہو گیا نا پی ٹی آئی سے اور خان صاحب سے اور باقی لوگوں سے کہ ایکسٹینشن والی چیز کو خان صاحب نہیں چھوڑیں گے یا چھیڑیں گے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ باقی ہر چیز کے لیے مان جائے گی، کیونکہ ان کو ماننا پڑے گا۔
they don't have a choice anymore. I like everything you're telling me about the 5-star safety rating, the DVD player, and the 10-year warranty, and all that cash back is pretty amazing. But I need to gesture aggressively with my hands so my wife thinks that I am really working you over to make this deal. I got your back. He's tough.